اس وقت پورا صحن لائٹوں اور اسٹومیوں سے سجا ہوا تھا۔ لگژری کاریں اسلام آباد کے علاقے 7B میں واقع بیگ مینشن کے دروازے پر پہنچ گئی۔ گلاب اور چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی۔ دلہن کے کمرے میں مسٹر بیگ سفید ڈیزائنر ڈریس میں کھڑی تھی۔ انہوں نے دلہن کے بستر پر پڑا شادی کا جوڑا دیکھا اور وہ پریشان تھی۔ ہاتھ میں موبائل پر میسج جگمگا رہا تھا۔ مومی، میں اس انکل سے شادی نہیں کر سکتی، سوری۔ کچھ منٹوں کے بعد خاندانی ملازمہ باہر سے دوڑ کر آئی۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا اور مسز بیگ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے پوری حویلی میں تلاشی لیا لیکن میڈم کہیں نہیں ہے۔ مسٹر بیگ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور وہ تقریباً زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ میڈم، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے خاندان کی عزت کا نہیں سوچا؟ سب مہمان باہر ہیں لیکن دلہن جو مرکزی کردار تھی شادی سے بھاگ گئی۔ مسٹر بیگ نے آنکھیں بند کی اور چیخی، ہم اب کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الوی فیملی کو کیسے جواب دیں گے؟ نوکرانی نے کہا۔ میڈم، ہم اس کا حل تلاش کریں گے، آپ پریشان۔ اسی دوران ہلکی سی آواز آئی، میری بہن کہاں ہے؟ مسز بیگ نے اوپر دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دروازے پر کھڑی ہے تو ان کی آنکھیں اچانک حیرت سے چمک گئیں۔ اس نے نوکرانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، الوی خاندان نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ بیگ خاندان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹی چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ سامنے چھوٹی بچی کی طرف دیکھا۔ اس کی نازک کمر، سیڈول ابرو، لمبی اور مخمل پلکیں، چھوٹا سا باریک ناک، کالے بال جو پونی ٹیل میں سمیٹے ہوئے تھے اور ماتھے پر آتا بیبی کٹ، شفاف اور دودھیا رنگت، قد مشکل سے 5 فٹ ہوگا، اور بڑی بڑی کالی آنکھیں جس پر بڑا سا گول چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی، دیکھنے میں مشکل سے 16-17 سال کی لگتی ہوگی، بالکل باولی سی۔ یہاں آؤ بیلا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا خوفزدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں آنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ عام طور پر پہلی منزل میں نوکرانی کے کمرے میں رہتی تھی۔ میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، یہ گڑیا دینے کے لیے۔ اب ان کی شادی ہو رہی ہے نا؟ آئی سویر میں نے سارے کام کر کے آئی ہوں اور مہمانوں کے سامنے بھی نہیں گئی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، 2 چھوٹے ہاتھوں سے اپنی قمیض کا وہم دبوچا۔ مسز بیگ کی آنکھوں میں حسد بھرا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیلا تمہاری بہن چلی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ اور کام کرنا تھا، وہ کھو گئی ہے۔ بیلا چونک کر منہ کھولا۔ مسز بیگ نے بات جاری رکھی، آپ جانتی ہیں کہ دلہن کے منتظر باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، اگر وہ نہیں آئی تو لوگ آپ کے بابا کا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ ہلایا اور اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر معصومہ جواب دیا، تب تو ہمیں آپ ہی کو جلد سے ڈھونڈنا ہوگا۔ پاگل لڑکی۔ مسز بیگ نے اندر ہی اندر اس کی عقل کو سلامی پیش کی، لیکن پھر آنکھوں میں پانی لا کر بولی، مجھ پر احسان کرو گی میری پیاری بچی؟ میں ہوں تو تمہاری سوتیلی ماں، پھر بھی میرے لیے نہیں تو اپنے بابا کے لیے۔ میڈم میں؟ اس نے حیرت سے اس ہستی کو دیکھا جو اس پر ہر روز ایک نیا ظلم کرتی تھی، مگر اس باولی کو کہاں سمجھ تھی۔ اس نے بیلا کا کندھا دبایا اور کہا، دیکھو آپ کو شادی کا یہ جوڑا پسند آیا؟ اس نے سر اثبات میں ہلایا اور مسز بیگ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح ویڈیو کال پر ہوا تھا۔ بیلا بیگ اور ریان الوی جیون ساتھی بن گئے اور اس 17 سالہ چھوٹی سی لڑکی کو 36 سالہ ریان الوی کے سپرد کر دیا گیا، اور کچھ ہی دنوں میں ویزا کلیئرنس کے بعد ننھی بچی کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ریان کا قریبی دوست تھا جو اسے امریکہ سے لینے آیا تھا۔ بیلا کا برا حال ہو رہا تھا، عجیب سا خوف تھا۔ بھائی ابھی یہ زو زن کر کے ہاتھوں سے جہاز بنا کر مجھے پریوں کی دنیا میں لے جائے گا نا؟ اس نے ناک پر آگے آیا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے چمکتی سے آنکھوں سے ساتھ بیٹھے ریان کے دوست شیر خان کو دیکھا جو ہکا بکا سا اپنی سسٹر ان لا کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور دل میں زور سے ہنسا تھا کیونکہ جو ریان اسے شیر کے بجائے گیدڑ خان کہتا تھا
اس کی قسمت میں جو نمونہ لکھ دیا گیا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ کے مزے ہی لے رہا تھا کہ بیلا پھر بولی، اچھا بھائی، اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا، اس سے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور پھر سے بٹن دبایا اور پھر شیر خان کو دیکھ کر بولی۔ شیر خان بس ریان کے ایکسپیرینس امیجن کر رہا تھا۔ ہاں کتنا مزہ آئے گا۔ اسے رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی، اور اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں سگریٹ آنے تک سب سنا تھا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا، جہاں سے وہ سفید اروسی فراک پہن کر ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ اور بالکل پری لگ رہی تھی۔ اور پھر اسے ریان ولا لے گیا، جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی تھی، وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ دوسری جانب ریان الوی اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے، باریک لب اور اس کے دلکش ابرو اور اس کے چہرے پر چار چاند لگاتے ہوئے وہ ذہین اور خوبرو توانا مرد تھا۔ سر، مس بیگ اور اس کے لوور بھاگ گئے، سیکریٹری اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ ایکسپٹ، اس نے ابرو اٹھا کر سیکریٹری کو دیکھا۔ جی سر، اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سرد لہجہ، سر وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، اس کی دوسری شادی سے جب وہ چھپ کر کی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے ہم، اور اتنی ہی دیر میں شیر خان، سوری گدڑ خان ایس ڈی میں تشریف لاتا ہے۔ برو یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گدڑ خان نے ہنستے ہوئے ریان کو کہا، لیکن ریان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ سر میں جاؤں؟ سیکریٹری نے سر جھکا کر کہا۔ گیٹ آؤٹ، اور پھر وہ اٹھا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ، نائٹ ہری اپ، گدڑ خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا۔ ریان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے۔ ریان قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی، ریان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائی اور مسکرا کر بولا، جیجا جی؟ او آئی ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دی۔ ریان کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا کہ وہ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک انڈر ایج لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریان کے کندھوں تک آیا ہوگا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریان نے ایک لمبی سانس خارج کی خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سرد لہجے میں اس سے پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائی اور نہ سمجھتی اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائی، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چہک کر بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریان نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور گھومی۔ اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کر اسے دیکھا، میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئے خیال پر لعنت بھیج کر اسے دیکھا۔
میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، سمجھی؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرا جیجا جی ہوئے۔ اچھا، واقعی؟ ریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں میں مقدار بنانا چاہیے، مجھے اتنی نہیں اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ ہی بھر گیا ہوگا، یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانا لگا دے۔ اور بیلا اپنے سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی۔ بوا اسے آتا دیکھ کر مسکرائی۔ مسز ریان، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھلا کر بوا کو دیکھا اور بولی۔ وہ میرے شوہر نہیں، میرے جیجا جی۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا۔ آپ بیڈ مین ہیں، مجھے چھوڑے، مجھے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پل ریان اسے کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے گیا اور بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ بیلا بیزار سی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریان ٹھیک اس کے صوفے پر بیٹھا اسے بغور دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز سی ہو کر پوچھا، جیجا جی کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ریان جواب دینا چاہتا تھا مگر اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے، پھر کہے بنا نہ رہ سکی، آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی یہ ابرو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیک، میکرونی، جوس، چاول، ٹرے رکھ کر بوا باہر چلی گئی۔ بیلا تو اتنا کھانا دیکھ کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور ریان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ کیک تو بہت یمی ہے، واہ! وہ ایک ایک ڈش ٹرائی کرتی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی۔ آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں تو مرضی آپ کی، اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل۔ اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے پیارے کمرے میں رہے گی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، فیری ٹیلز جیسا خواب۔ دروازے پر دستک ہوئی اور بوا اندر آئیں۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئی آپ، اور یہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ نہ مجھے سے یہ زیب نہیں کھل رہی تھی تو۔ بیلا نے آنکھیں مسلتے کہا، چلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کر پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ بوا اس سوال سے زیادہ حیران ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں، گھر کی نہیں، مجھے اسموکی کی یاد آ رہی ہے، وہ مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی۔ اسموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ اسموکی میری کیٹ۔ میڈم ناشتہ تیار ہے، میں آپ کے کمرے میں لے آؤں کہ آپ نیچے آ کر کریں گی؟ بوا نے اس کو پریشان دیکھ کر بات بدلی، میں نیچے آتی ہوں۔ ڈرائنگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریان بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ آج نیو یارک پر سورج مہربان ہوا تھا، ایک روشن دن کے ساتھ۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں بازو تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط مسلز نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑھیاں پھلانگتے اس کی طرف آئی۔ گڈ مارننگ جیجا جی۔ بڑی سی معصومیت سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی؟ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا اور اسی وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بیوقوفی کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی، اسے کہاں سمجھ تھی۔ پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر کے بولی، اوہو جیجا جی آپ یہ اخبار پڑھے ہیں؟ اٹس سو بورنگ۔ ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ بیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟ بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔
یا ہاؤ ڈسکسٹنگ. ریان کے منہ سے اس کے لیے یہی الفاظ نکلے تھے. آرام سے کھاؤ، کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں؟ ریان نے سرد لہجے میں اسے ڈانٹا تھا. اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی سی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا. مجھے گھر جانا ہے. ریان نے حیرت سے اسے دیکھا. ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی؟ ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو. ریان نے اپنی 36 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو چپ کرانے والا کام نہیں کیا تھا، اور آج وہ اس چھوٹی سی دنیا کو چپ کرا رہا تھا. آپ نے مجھے ڈانٹا ہے. آپ بھی میڈم جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی. اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا. پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو. پنکی پرومس. بیلا نے معصومیت سے اس کی طرف اپنی لٹل فنگر کی، جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا. پھر وہ مسکرا دی، اور ریان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی پنکی پرومس والی حرکت پر. ریان جب دفتر پہنچا تو رہ رہ کر اسے پنکی پرومس یاد آ رہا تھا. ریان، یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا، نہ کہ اس چھوٹی دنیا سے. اس نے افسوس سے آہ بھر کر سوچا. گھر میں وہ بڑی لیڈ اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ لانج میں گیدڑ خان داخل ہوا. وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا. السلام علیکم بھابھی. بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی، وہ ناک چڑھا کر اسے اگنور کرتے ٹی وی دیکھتی رہی. تو بھابھی رات اچھے سے سوئی یا؟ گیدڑ نے معنی خیر لہجے میں اسے بغور دیکھتے پوچھا. آواز میں شرارت واضح تھی. بیلا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی رہی. ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا، آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی. اب کی بار بیلا نے اسے دیکھا، کیونکہ گیدڑ خان نے اسے بیلا کہہ کر بلایا تھا. پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی. آپ نے کچھ کہا؟ گیدڑ خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کے اس رد و عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا. پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا ویلوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی. گیدڑ خان کے اس گھر میں پہلے ریان خان بے عزتی کرتا تھا، اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی. صدمہ تھا صدمہ، بیچارہ گیدڑ خان. ویسے بھابھی گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی. پھر پیار سے بولی، السلام علیکم بھائی. میں بہت آرام سے سوئی، اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی. اور ہنس دی. گیدڑ خان بھی ہنس دیا. اچھا، آپ میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کرنی چاہیے. کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گیدڑ خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا تھا. پھر ہنسی دبا کر اس سے پوچھا، آپ کا مطلب ریان؟ جی، وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے. گیدڑ خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑایا. اتنی لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا. السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا. ریان، یس. بیلا، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ریان، اٹس اپ ٹو یو. اور فون بند کر دیا. بیلا کے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کیا یا نہ. کیا کہا ریان نے؟ گیدڑ خان نے دلچسپی سے پوچھا. اٹس اپ ٹو یو. واہ بھابھی، چلے پھر. کچھ ہی دیر میں کار ریان انٹرپرائز کے باہر تھی. بیلا کار سے اتری ہی تھی جب ریان کا سیکرٹری اس کے پاس آیا. میڈم سر میٹنگ میں ہیں، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں. اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی. سر، آپ کو سر بلا رہے ہیں. یہ حکم شیر خان عرف گیدڑ خان کے لیے تھا. اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میرے سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لیں. اور اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شروع ہو گئی. ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا. 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا. کیا بات کرنی تھی تم نے؟ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو. ریان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا. کیوں، تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ جلدی سے بولی. بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں. تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا جان اجازت نہ دے. چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم دمک اٹھا. جیسے اس کے چھوٹے سے دماغ میں کوئی پلان بنایا. رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی. یس. چھوٹی دنیا اپنی نائٹ ڈریس
جو کہ کھلا پیجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے تھے اور سنہری بٹن خوبصورت سے لگے تھے اندر آئی۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں اسٹڈی روم میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے ہی آئی تھی۔ ریان نے ابرو اٹھا کر اسے سرتا پیر دیکھا اور وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے، میں ڈرائنگ کر کے واپس دے دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سے آنکھوں میں آنس لی اسے معصومیت سے دیکھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منوانے کی منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے اور گردن پر گیا اور پھر فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا۔ جی جیجا جی، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ تمہاری شرٹ کے بٹن؟ ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اس طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی۔ او جیجا جی، کیا ہو؟ گلابی ہونٹوں کو گول کی اور پلٹی اور بٹن صحیح کر کے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پر لگا تھا، اس سے ریان وہ منظر بہت آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف، یا اللہ مجھے صبر دے، ریان کے لبوں سے آ نکلی تھی اور اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے ریان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می۔ ریان کو اپنی چوری پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش، اور بیزار سا سرد لہجے میں بولا۔ بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھ گئی جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کے یوں کھڑے رہنے پر بولا، آئی پیڈ پہ ڈرائنگ کر لو گی، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر چلا گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 گورے اس کو یوں اسکرین کے سامنے آنے پر وہ غور سے دیکھنے لگے اور وہ دبک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہینڈ سیٹ لگا لیے اور سامنے اسکرین پر موجود ان گوروں میں سے ایک ویلن بھی تھا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ باس ویسے میں نے نہیں، یہاں موجود سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پریٹی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، واٹ اف آئی وڈرا ساریز؟ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا تھا۔ اٹس اسٹارٹ میٹنگ۔ چھوٹی دنیا صوفے پر بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا ایک اسکیچ بنا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کیا۔ یہ رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور ابرو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنی بنائی ہوئی شاہکار پر ایک قہقہا لگایا۔ ہاں، وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ اف، اب صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی۔ ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کے ہنسنے کی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا، اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کی دھوڑی پر گڈھا پڑا تھا اور ریان محفوظ سا اس گڈھے میں ڈوبنے لگا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ ہاں یہ دیکھیے، اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں اس سے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا سوری جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہونا۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سرد لہجے میں وہ گرجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ ڈرائنگ تھی، گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کریے گا، آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی، پلیز۔ ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ پھر کچھ ہی پل میں ریان کی بھاری آواز اس کے کان کے بالکل قریب آئی، کال می ریان۔ پھر اس کے سندر منہ پر پھونک ماری، دھک دھک۔ چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا۔ پہلا احساس روح تک اترا تھا،
मुखड़ा सुर्ख टमाटर हुआ किसी मेहताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत। वल्लाह, रेहान ने मंजर को फुर्सत से देखा। फिर दो नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो स्टेडी से रफू चक्कर हुई। रेहान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। हाउ रेडिकलस। बेला ने अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया, फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी जोर से शू शू से धड़क रहा था। बेला बेला, तुम्हें क्या हो गया है? उफ। फिर हाथ कानों पर लगाए। अस्तगफार अस्तगफार। अगले दिन वो जल्दी उठी। इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को था ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती, फिर इस मौके को खाना देती, फिर स्कूल जाती, लेकिन अब उसे कुछ भी तो नहीं करना था। फरागत ही फरागत थी। वॉशरूम में गई और बाथ टब को दिलचस्पी से देखा। उसने बचपन में इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर उसके नसीब में जो कमरा था उसके वॉशरूम में टब नहीं था। उसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा टब उसके सामने था। बेला, अगर तुम डूब गई? फिर खुद ही सवाल रद्द कर दिया। भला तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भरकर उसमें बैठी। वाह, कितना मजा आ रहा है। हाय, काश स्मोकी भी होती तो उसे भी बड़े मजे से टब में नहलाती। आज हफ्ता था और रेहान को बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, उसे दादा से मिलाने। उसने दरवाजा नॉक किया, मगर कोई जवाब ना पाकर उसे खोला। कमरा खाली था। उसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मुड़ने ही लगा था जब वॉशरूम से गर गर की आवाजें आई। रेहान वॉशरूम के करीब गया तो उसकी साफ आवाज आई, हंसने की, गाने की। ये पागल वागल तो नहीं? रेहान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज दादा से मिलने जाना है। उसके जाने के बाद वो फौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू न होने के बराबर थे, वी शेपेड नेक, और उसके पास आदमी नुमा औरत खड़ी उसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेबीज, आई एम मैंडे योर स्टाइलिश। ओ स्वीट हार्ट, यू आर सो क्वीट, पुट योर ड्रेस ऑन। बेला तो मुंह खोले उस मैंडी को देख रही थी, फिर फौरन से कपड़े लिए और वॉशरूम में भागी। ओ हाउ शे, मंडी ने तबसरा किया, और उसके मेकअप और बाल बनाए थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट योर मैन इज स्ट्रॉन्ग वंस। और आंख मारी, लेकिन बेला के छोटे दिमाग के पल्ले खाक कुछ पड़ा था। फिर मैंडी ने उसे लेंस लगाई, जो है तो ट्रांसपेरेंट, मगर बेला ने पहली बार लगाई। आंखों में हल्की सुर्खी आई थी, और ठीक 15 मिनट बाद रेहान मोबाइल पर बिजी था जब टक टक की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रेहान ने नजर उठाकर देखा और नजर वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता स्याह टॉप, हल्का मेकअप, पिंक लिपस्टिक। बिला शबा वो हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था उसे देखकर वहीं रुक गया। रेहान का चेहरा बेतासुर रहा, मगर शेर खान की बदतसी छुपाए से नहीं छुपी थी। बेला उन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर जरा पजल्स हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रुकी। शेर ने चहक कर कहा, भाभी, योर लुक इज माशाअल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर शर्माई, गाल मजीद लाल हुए। रेहान ने गहरे सांस खारिज करके शेर खान को देखा, जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी, मगर तुम तो। हाँ, अच्छा, ये कब कहा मैंने, मेरे भाई? और रेहान को गले लगाया और उसके कान में सरगोशी की। योर वाइफ इज टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर बोला, हु नो मोर देन, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हाँ। बेला पजल से उन दोनों को देख रही थी जब रेहान ने उसका हाथ थामा। चले मादाम। बेला ने नफी में सर हिलाया। रेहान ने सवालिया अबरू उठाए। मैंने नाश्ता नहीं किया। हम? फिर उसका हाथ थामे कार के अंदर बिठाया। शेर खान उर्फ गीदर खान अपनी सुर्ख सफोर्ट कार में बैठकर चलाया। शेर खान उर्फ गीदर खान अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार में बैठकर चलाया। भाभी, डैडी के घर मिलते हैं, और जन से विला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रेहान को आंख मारना नहीं भूला था। बुआ ने जल्दी से चॉकलेट शेक और रोल का पैकेट रेहान को थमाया, और कार ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया, और रेहान उसके जंगलियों की तरह खाने पर हैरान हुआ था। वही यही सोच रहा था कि इतना खाना खाती है मगर जाता कहाँ है। उसकी सेहत देखकर लगता था कि तेज हवा सबसे पहले उसे उड़ा लेगी। रेहान ने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया और बेला टिश्यू जोर से अपने मुंह पर मलने लगी थी। जब रेहान ने उसका हाथ रोका, फिर उस टिश्यू से उसके होठ पर लगी चॉकलेट साफ की। बेला मुस्कुरा दी।
शुक्रिया जीजा जी। रेयान ने सर्द मोहरी से उसे देखा, फिर बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा जी कहकर बुलाया तो सजा के लिए रेडी रहना। फिर उसका हाथ जोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं भूला और मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर स्केच बनाया है। और तुम जानती हो तुमको कितने साल की जेल हो सकती है? पूरे 5 साल। योर कॉमेंट क्राइम। बेला का तो सर ही घूम गया। 5 साल। उसने बेयकीनी से रेयान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? उम्मीद भरी आंखों से रेयान को देखा, लेकिन रेयान का संजीदा चेहरा देखकर उसकी हवाइयां उड़ गईं। आप मेरे शौहर हैं ना? लेकिन रेयान नहीं बोला। बेला अपनी सीट से उठकर उसके पास होने लगी जब अचानक ही ब्रेक लगी और उसका नाजुक वजूद रेयान की गोद में जा गिरा। सब इतनी अचानक हुआ कि दोनों ही यकवख्ता एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था। मैं चेक करता हूँ, ड्राइवर अपने दिमाग में बोलता बाहर निकल गया। हम। बेला अभी तक उसकी गोद में बैठी थी। ओह सॉरी। फिर रेयान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर उठना चाहा। उसी दौरान उसके लब रेयान के लबों से मिस हुए थे। फिर हल्के से आध सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछलकर सीट के कोने पर जा लगी। एक हाथ होठों पर रखी आंखें फाड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी। फिर पलटकर रेयान को देखने की गलती नहीं की। रेयान को तो खैर उसके एक्सपीरियंस देखकर बहुत मजा आया था। रेयान के लिए खुद एक ही हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्दो अमल उसकी तौक़ा के बरअक्स था।